جدوں تک ایک جماعت دنیا سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھ لو کہ انہاں دا مرشد، انہاں دا نبی، انہاں دا پیغمبر، انہاں دا آقا و مولا آج تک دنیا سے تشریف نہیں لے آئے، ادو اللہ رب العالمین اس جماعت سے تذکر کر رہے ہیں۔ کیا جس وقت تورات نازل ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے آئے؟ جس وقت انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لائے اور انجیل ہوتے رہی اور اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ میں صحابہ اکرام کی جماعت کا تذکرہ دے رہے، تورات کے اندر بیان کی رہے، انجیل کے اندر بیان کی رہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس وقت سیدنا محمد رسول اللہ دنیا سے تشریف لے آیا؟ اور پیچھے چلیے، تورات کی بات نہیں چلیے، انجیل کی بات نہیں چلیے، رب کعبہ کی قسم ہے اس جماعت کا تذکرہ اللہ رب العالمین ادو کر رہے ہیں جب ابھی تک زمین نہیں بنی ہے، ابھی تک آسمان نہیں بنے ہا، ابھی تک چند اور سورج نہیں بنے ہا، ندیاں اور نالے نہیں بنے ہیں، انسانیت کا وجود نہیں بنے ہا، جن کا وجود نہیں بنے ہا، اور اس کو پیچھے چلیے ابھی تک فرشتے کا وجود نہیں بنیا۔ اس کی دلیل کی ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں انسانیت سے پیدا ہونے سے پہلے اور زمین آسمان سے بنانے سے پہلے کئی ہزار سال قرآن و لوح محفوظ سے لکھ چکے ہیں۔ جب قرآن پہلے لکھا جا چکے ہیں، ابھی تک انسانیت اپنے مادے وجود کے اندر نہیں ہے، حجر اور شجر اپنے مادے وجود کے اندر نہیں ہے، ندیاں اور نالے ابھی تک نہیں بنے، قرآن کئی ہزار سال پہلے لوح محفوظ سے لکھا جا چکے ہیں۔ جب قرآن لکھا جا چکا ہوئے گا، میں پوچھنا چاہنا کیا اس وقت قرآن پاک کی ایپ ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ قرآن مکمل ہے نا، اس دن کو مکمل ہے، قیامت تک مکمل چلے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ، کیا اس وقت جب آج تک زمین آسمان نہیں بنے اور اس جماعت کا اللہ رب العالمین ذکر فرما رہے ہیں کہ نہیں پیدا فرما رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق تو بعد میں پیدا ہوئے، سیدنا محمد رسول اللہ بعد میں جائیں، ابھی تک وہ آدم علیہ السلام کا بھی وجود نہیں ہے، اللہ رب العالمین ابو بکر عمر عثمان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آج آپ کیا جانتے ہیں؟ صحابہ کا ذکر تو ضروری ہے، چند ایک صحابہ جیسے بہادر ایسی وقت حکمران عمران خان نے یہ بات نہیں کی تھی کہ چند ایک بہادر صرف اور صرف جگہ بدر کے اندر صحابہ جو ہیں، باقی صحابہ کتنے ہیں؟ اللہ رب العالمین اس جماعت کا ذکر ادو فرمایا جب تک اس نے اپنی تعینات میں عثمان کے وجود سے نہیں جانا۔ اللہ رب العالمین اس جماعت کی مثال بیان کی تھی اور عجیب مثال بیان کی تھی۔ اللہ رب العالمین فرمانے کہ اس جماعت کی مثال تورات اندر، انجیل اندر، اور اللہ رب العالمین فرمانے کہ انہاں سے کیا کرنا، انہاں کی پہچانی سے سجدے دے نشانات میں قرآن اندر بیان کر چکے ہاں، میں انجیل اندر بیان کر چکے ہاں، اور ان سمجھیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ابھی تک انہاں کا پیر و مرشد، ابھی تک امام الانبیاء، اور ابھی تک انہاں کا پیغمبر، انہاں کا رسول، انہاں کا آقا و مولا ابھی تک دنیا سے نہیں آیا، اور تو پہلے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ابو بکر عثمان کا مدد کرا دیں۔ آج کیوں نہ کریے؟ اگر غور کیتا جائے، فکر کیتا جائے، اگر صحابہ نو درمیان میں ہٹا لیا جائے، رب کعبہ کی قسم ہے دین کی جی بلڈنگ ہے وہ اپنی جگہ سے رہ ہی نہیں سکتی۔ دین کی جو بلڈنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں قائم رہ سکتی۔ کیوں نہیں قائم رہ سکتی؟ نماز سے گواہ صحابہ نے، روزے سے گواہ صحابہ نے، اور انج سمجھیے حج سے گواہ صحابہ نے، زکات سے گواہ صحابہ نے، اور دوسرے معنی کے اندر اس قرآن سے گواہ بھی صحابہ نے۔ اگر صحابہ نو درمیان میں جو ہٹایا جائے اور صحابہ سے شک کیا جائے، صحابہ کی جماعت سے اگر انسان کو شک ہو جائے کہ انہوں نے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے دین کو
بے کعبہ کی قسم ہے نہ نماز ثابت ہونی ہے، نہ روزہ ثابت ہوتا ہے، نہ حج ثابت ہونی ہے، نہ زکات ثابت ہونی ہے۔ حج اور زکات اور نماز اور روزہ انہاں دی بنیاد یہی ہے، اس دین دے بلڈنگ دی جو بنیاد ہے صحابہ کرام نے۔ صحابہ کو اگر درمیان سے جو ہٹا لیا جائے، دوسری تو بات دوسری رہے گی، نکاح نہیں ثابت کر سکتے، وضو نہیں ثابت کر سکتے، وضو کا طریقہ صحابہ نے دسے، نکاح کا طریقہ صحابہ نے دسے، نماز پڑھنے کا صحابہ نے دسے، حج کرنے کا طریقہ صحابہ نے دسے، اپنے مال دے وچوں زکات ادا کرنے کا طریقہ جڑے وہ صحابہ نے دسے۔ اس واسطے صحابہ نو پہلے مننا ضروری ہے، اور اس تو بعد میرے اللہ رب العالمین نے انہوں نے کلیہ بھی انج دا بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین ما هو شدہ علی الکفار ہی ہونا یہ کہہ رہا اللہ رب العالمین نے جو قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ رسول ہے، اس کے بعد اوصاف بیان کیتے جاندے، اس کے بعد تعریف بیان کی جاندی، میری عقل کے مطابق میری عقل کے مطابق تو محمد رسول اللہ کی ہونی چاہیے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جیسے جو تعارف فرما رہے ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں محمد میرا رسول ہے۔ اس وقت بات یہ ہونی چاہیے آمنہ کا بیٹا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، اور ایسے اوصاف کے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو اونچا مقام لے کے آیا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو عرفہ مقام لے کے آیا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام تو عرفہ سے اعلیٰ مقام لے کے آئے۔ بات اس طرح ہونی چاہیے ہے، لیکن میں قربان جاواں میرے رب نے انداز بیان تو میرے رب نے فرمایا والذین اپنی باتوں ایسے ختم کر کے محمد کی تعریف جو فرمائی ہے صحابہ کی تعریف فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے دسیا ہے کہ اگر میرے محمد کی تعریف ہے ابو بکر ہے، اگر میرے محمد کی تعریف ہے تو عمر ہے، اگر میرے محمد کی تعریف ہے عثمان ہے، اگر میرے محمد کی تعریف ہے علی ہے، اگر میرے محمد کی تعریف ہے طلحہ زبیر ہے، اگر میرے محمد کی تعریف ہے تو بلال ہے، کیوں تعریف ہے انجلی تعریف ہے امیہ نے نکال دیا ہے، اب اللہ سے ہے اگر کوئی بلال رضی اللہ عنہ نے انہوں نے سینے مبارک جو سے انہوں نے پتھر رکھ دیا گیا ہے، اور حضرت بلال کہہ رہے ہیں احد احد کر رہے ہیں، احد احد کام کس طرح محمد رسول اللہ کا کہا اللہ رب العالمین نے بلال کے ذمہ نہیں لایا کہ بلال تیرا کم ہے، احد احد کی ڈیوٹی تیری ہے، بلال کے ذمہ نہیں لایا، اللہ رب العالمین نے تو ذمہ لایا محمد رسول اللہ نے ذمہ لایا کہ احد احد اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ نے کچھ کے لیے لا الہ الا اللہ کی جو سزا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے۔ میں قربان جاواں ایسے واسطے میرے رب نے فرمایا کہ بلال جو ہے میرے محمد کی تعریف ہے، بلال جو ہے میرے محمد کا تعارف ہے، ایسے واسطے میرے رب نے فرمایا کہ ابو بکر جو ہے یہ میرے محمد کی سزا ہے۔ اگر یہ صحابہ ہوں گے میرے محمد کی تعریف چلی ہے وہ جگہ جگہ سے ہوئے گی، رب کعبہ کی قسم ہے اگر مشرق کے اندر اسلام پہنچا ہے تو صحابہ نے پہنچایا ہے، اگر مغرب کے اندر اسلام پہنچا ہے تو صحابہ نے پہنچایا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اس چپے چپے سے اگر دین اسلام کا پرچار ہے، دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کیتا ہے تو ابو بکر عمر عثمان نے کیتا ہے، صحابہ کی جماعت نے کیتا ہے۔ اس واسطے میرے رب نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سزا ہے وہ میرے ابو بکر کریں گے، عمر کریں گے، ابو بکر جڑے نے وہ فرمان گے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جڑے نے وہ احد کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، احد کی پکر کر رہے ہیں، احد کی سزا کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بلال جان ہو کی گیا ہے، جان بچانی ضروری ہے، معاملہ کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے، میرے رب نے انبیاء علیہ السلام کی ڈیوٹی لائی ہے، کل میرے پرچار واسطے تو اپنی جان دی ہے وہ تو اکیلی مجھے کیوں رکھ لیا ہے، اس وقت بلال کی آواز ہوتی ہے کہ میں بلال کی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ساری سوال رنجیت اندر فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کی ڈیوٹی لائی ہے، اس واسطے محمد کا کم صحابہ سے ذمہ دار ہے۔ جو محمد رسول اللہ نے کام کر رہا وہ ابو بکر کر رہے ہیں، جو محمد رسول اللہ نے کام کر رہا وہ عمر کر رہے ہیں، جو محمد رسول اللہ نے ذمہ کام رہا وہ میرا علی کر رہے ہیں، جو محمد رسول اللہ نے ذمہ کام کر رہا وہ حضرت بلال کر رہے ہیں، جو محمد رسول اللہ نے
کم دن میں وہ صلاح کر رہے ہیں، وہ دوپہر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ان سمجھیے عبداللہ بن مکتوم ہے، نبینا کے صحابی ہے، چھوٹے سے قد ہے اور کرتا ہے اللہ نبی میرا دل کرتا ہے اسلام کا جھنڈا جو ہے میں لے کے آقا کے کفار کے سامنے سے کٹ جانا، میں میدان کے اندر کتاب سے اتر جانا، میرے آقا اتنا سب جواب ہے. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کی کرے گا، ارحم النبی ہے، چھوٹے سے قد ہے، کمزور کے جسم کا ہے، عبداللہ کی کرے گا. عبداللہ کیا کرنے والی ایک بڑی میدان کتاب کے اندر عبداللہ کو اتر کر دو، رب کا بڑی قسم ہے ان مثال کا اندر جمع کر کے رب دنیا کا کیا دے میرے آقا اس کا سب نہیں اجازت فرما دیجیے. دیکھیے نبی کا صحابی ہے، آقا اس کا سامنے پرچم عبداللہ کے ہاتھ میں سما دیتا ہے. عبداللہ اس جگہ سے پرچم اسلام دینے میں کس طرح کھڑا ہو گیا، کفار نے سمجھا یہ نبی کا صحابی ہے، کمزور سے جسم کا مالک ہے. عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نے وہ ایک پت پکڑتے رہے، وہ کے ہاتھ سے وار کرتا ہے، جس کو کے ہاتھ سے وار کرتا ہے. عبداللہ نے غلطی نہ اپنا پرچم سے رہے، وہ دوسرے ہاتھ سے لے لیا، جس کو دوسرا بازو بھی کر دیتا. عبداللہ بن مکتوم نے اپنا جڑا پرچم رہا وہ تم پیرا میں لے لیا. عبداللہ بن مکتوم نے بازو کرتے گئے، رب کا بڑی قسم ہے عبداللہ زمین سے گرا لیکن اس نے پرچم نہیں گرا. میرے رب نے فرمایا میں نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار. آخر کیسی جماعت ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ تعارف کروایا ہے، ایسی جماعت ہے جس نے محمد رسول اللہ کی تعریف فرمائی ہے، ایسی جماعت ہے جس نے راضی دنیا تک اپنی مثال قیام کر دیا ہے. میرے بھائیوں آئی مثال چاہیے جو قرآن نے بیان کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبی مثال کے لیے وہ کھیتی کی طرح ہے اور یہ کھیتی سے توجہ کرنی ہے. میرے بھائیوں جس وقت اللہ رب العالمین نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب دی زمین سے بھیجا، اس وقت عرب دی زمین جو ہے وہ بنجر ہو چکی ہے، اوپر دلا بنجر ہو چکی ہے، شرک دلا بنجر ہو چکی ہے، رسومات دلا بنجر ہو چکی ہے. آج تک جدے دیکھے ہے وہ ظلم ہی ظلم ہے، پر بھیجتی کی پر بھیجتے ہے اور اوشیا ایک پاشی ہے اور یعنی ہے بے حیائی ہی بے حیائی ہے. وہ بنجر زمین سے اللہ رب العالمین نے ہر جامع سے محمد رسول اللہ کی ڈیوٹی لا دی تھی اور آقا علیہ السلام اس بنجر زمین سے لا الہ الا اللہ کی حلوت جویا. جس وقت لا الہ الا اللہ پھر میں غور کر رہا لا سے اگر رفت بیٹھا جائے ایک حلوی شکل اختیار کرتا ہے، حلوی شکل اختیار کر کے اور اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام جس وقت لا کی حلوت جلا رہے ہیں اس وقت ان سمجھیے اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی ہاتھ جوڑ کے یہ فرما رہے ہیں کہ لا اوپر نہیں رہے گا، لا شرک نہیں رہے گا، لا رسومات نہیں رہے گی، لا فحاشی نہیں رہے گی، لا بدکاری نہیں رہے گی، لا اوریانی نہیں رہے گی، لا بے حیائی نہیں رہے گی، لا چیز ظلم نہیں رہے گا، لا ناانصافی نہیں رہے گی. الا اللہ بات جو عبادت ہوئے گی میرے رب کی عبادت ہوئے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہ بنجر زمین سے ہر روز دھویا ہر باہر کے آقا علیہ السلام نے اوپر سے بوٹیاں کو پٹ کے رکھ دیتا. آقا علیہ السلام نے شرک سے بوٹیاں کو پٹ کے رکھ دیتا. آقا علیہ السلام نے رسومات سے بوٹیاں کو پٹ کے رکھ دیتا. اس بات کی ذمہ دار بیٹھے ہو تسی جانتے ہو کہ جس وقت ہر جویا جاتا ہے بوٹے پھیر دیتے جاتے ہیں اس کے بعد ذمہ دار کی کرتا ہے، اس کے بعد پھر پانی لایا کرتا ہے. پھر تک زمین سے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تخت پھاٹی کے اندر جا کے اپنے جسم کا گرم لہو جو رہے آقا علیہ السلام نے اپنا لہو جو رہے وہ اس دستی نو اس عرب کی زمین نو اپنا پھر لہو نال سراب کیتا ہے. جس وقت لہو نال سراب کیتا ہے تسی جانتے ہو کہ جس وقت ذمہ دار جو رہے وہ پانی لا رہا ہوتا ہے اس کی معاملت واسطے اس کی اولاد پہنچتی ہے، اس کی معاملت واسطے اس کا غلام پہنچتا ہے، اس کی معاملت واسطے اس کا سین پہنچتا ہے. اس وقت جس وقت مالک تھک جایا کرتا ہے پانی لا لا کے اس وقت غلام بھاگ ہوا کرتا ہے.
بعد جو ہے اپنی کئی جڑی ہے وہ موٹے سے رکھ کے اس مقام سے پہنچتا ہے. اگر خدا کوئی مخالف میں ذمہ دار ہے, اگر کوئی شریک ہے, وہ اکثر شریک کے دل میں پانی نہیں لگن دینا. مثال سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر کوئی ڈاٹا ذمہ دار ہوئے تو پانی پیچھا پان لیتا ہے کہ نہیں پان لیتا؟ اور اکثر یہ انکار کیا اکثر ہے کہ میں تیری کھیتی کو پانی نہیں لگا دینا. پناہ سے پہ لیتا کہ نہیں پہلا؟ پناہ سے پہ گیا ابو جہل, پناہ سے پہ گیا ابو لہب, عتبہ شیبہ, کفار مکہ, سارے کے سارے جنے وہ آتے ہیں کہ محمد اصل تیری کھیتی کو پانی نہیں لگا دینا. عمر جو ہے وہ کئی موٹے سے رکھ لیتا ہے. کی کرتا ہے؟ کئی موٹے سے رکھ لیتا ہے. حاضر ہو لیتا ہے. میرے آقا حکم کرے نا, میرے آقا میں غلام حاضر ہوں, ایک باری حکم کر کر کے دیکھیے, میں جا کے دیکھنا ہوں بنا دوں سے مخالف کے ہے وہ کس طرح اپنے لوگ تو پانی روکتا ہے. میرے آقا خلاف اسلام سمجھ کے آپ نے فرمایا کہ عمر جان آقا کہ تیری برادری جو ہے وہی پانی بندی ہوتی ہے, تیری برادری وہی پانی بندی ہوتی ہے. اگر عمر کہے کہ اگر اس گردن نے اگر اس طرح اس موجود رہنے سے بنا پانی چھاڑ کے رہے گی, اس وقت اگر عمر نے میرے آقا اسلام و اسلام نے پارٹی گھر بن کے پیچھے پیچھے سردار جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے آقا جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے پیرو مرشد جا رہے ہیں, اگے کے عمر میں رہے پارٹی گھر بن کے جا رہے ہیں, غلام کی فکر سے جا رہے ہیں. کہیں سمجھ لیجیے کہ کئی موٹے تھے قوم کیا اس جگہ سے جس جگہ سے بس بسل دے رہے دین اسلام کی کھیتی کا پانی دے رہے وہ بن کے بیٹھے ہیں. اگر عمر پہنچ کے جا کے کاغذ چھٹا مار کے آپ کے ابو جہل کاغذ کی چابیاں دے دیتا ہے تو کون ہے سارے پانی پڑنا نہ. اور اس دن کو لے کے آج تک ان کا عمر نے پانی روانہ کیتا ہے کہ کوئی کفر کرے اسی رستے کی رکاوٹ نہیں بن سکیا, کوئی اڑانا نہیں بن سکیا, صاف اور شفاف چل رہا کہ نہیں چل رہا. رسول اللہ کا دروازہ اس کے بعد آج تک بند ہوئے نہیں ہویا. میرے آقا رسالت وسلم نے صحابہ کی کھیتی اللہ رب العالمین جو مثال کر کی ہے. آئیے پھر دوسرا رخ دیکھیے, اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر نے پانی دامن سے باہر پھر زمیندار کی کرتے رونی ہوگی نا, رونی کر کے پھر کی کرتے بیس سکتا ہے. جس وقت بیس سکتا ہے میرے آقا رسالت وسلم نے پھر بیس سکیا اور سور نکلنے شروع ہو گئے. جس طرح قرآن آتا ہے کہ پھر سور نکلنے شروع ہو گئے. جب میں نظر کرنا قرآن سے حروف سے ہوتے پھر نظر آتا ہے کہ ایک سور نکلیا ابو بکر کی صورت کے اندر, عمر کی صورت کے اندر, عثمان کی صورت کے اندر, اور علی کی صورت کے اندر, طلحہ کی صورت کے اندر, بلال کی صورت کے اندر, عثمان کی صورت کے اندر, اور ایک پھر آستا آستا سور نکلنے شروع ہو گئے. جس وقت حالوی کر گئے پانی بھی لا دیتا گیا اور پانی کی رکاوٹ بھی دور کر دی گئی. اس کے بعد سے سور نکلنے شروع ہو گئے اور انہاں سوروں نے اپنے درختے جڑے اور انہاں پودے نو اپنی انجڑاں نو مضبوط کرنا شروع کر دیا. جس وقت مضبوط کرنا شروع کر دیا اس وقت اوپر گھبرا گیا. آج بھی ذمہ دار جو ہے وہ فصل بیجتا ہے اور اگر اس کی جس وقت فصل اچھی شروع ہو جاتی ہے, اچھی اگنی شروع ہو جاتی ہے, اپنی انجڑاں سے کام شروع ہو وہ کھڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے, اس وقت میرا اس کا مخالف ہویا کرتا ہے. اس وقت تو افسدران سڑ ہو جایا کرتے, افسدران سڑ ہو جایا کرتے. آتا ہے کہ میرے شریک نے دی فائی کے لیے وہ کیسی چنگی ہوگی اور جڑا اس کا رفیق ہویا کرتے, جڑا اس کا ہمدرد ہویا کرتا ہے, جڑا اس سے خیر خواہ ہویا کرتے وہ خوش ہو جایا کرتا ہے. ایسے مثال ہوں میرا رب جو ہے وہ بیان کر رہے کہ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کا رسول ہے, والذین اور جڑے انہوں نے نام لوگ نے وہ کفار کے واسطے بڑے سخت میں آپس کے اندر بہت پریم دے رہے اور انہوں نے مثال کری ہے وہ قرآن کے اندر ہے, انہوں نے مثال کری ہے وہ انجیل کے اندر ہے, اور انہوں نے مثال کری ہے وہ کیسی کی طرح ہے. پھر تم سمجھتے ہو جس وقت رکھتے رہے, جس وقت پودا دے رہے, اپنی جڑوں سے مضبوط ہو جاتا ہے, وہ پل لے لیتا ہے,
جنہاں مخالف ہے وہ کی کرتے اندرونی سڑ ہو جایا کرتے ہیں. اگر اس قرآن کی مثال اج بھی دیکھنا ہوئے کسے اس نام نہاد مسلمان جڑا گھوڑے کا پجاری ہوئے اسے سامنے ابو بکر کا نام لیا جائے رب کعبہ کی قسم ہے پھر اس لفظ کو سامنے رکھا جائے یحسب الدرہ لیقیزا اس وقت وہ سچیرا پڑیا جائے اور دوسرے پسے قرآن کی بارت پڑے اس وقت پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے کتنی سونی مثال بیان کی ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہ جی جماعت ہے اپنے طرح سے جو قائم ہوگی اس وقت ذمہ جو رہے وہ خوش ہوتا ہے. خوش کون ہوتا ہے جس کے اندر ابو بکر کی محبت ہے. خوش کون ہوتا ہے کہ جس کے اندر عمر کی محبت ہے, عثمان کی محبت ہے, طلحہ کی محبت ہے, میرے علی کی محبت ہے. اس کا نام جو ہے وہ سنتا ہے, علی کا نام سنتا ہے, اگر اٹھا جاتا ہے لیکن بکر عمر کا نام سنتا ہے وہ دوسرا گروہ جو ہے وہ ہم سڑ جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ انہوں کی اس مثال ہو میں قرآن اندر بیان کیتا ہے اللہ تو کے ہی یحسب الدرہ لیقیزا بہم الکفار آقا کے کفار جو ہے وہ درست پڑ جاتا ہے کافر جو ہے آدھار کر جاتا ہے یہی جنوں کافر کیوں آپ جو ممبر رسول سے کہا رب کعبہ کی قسم ہے مولوی کون ہوتا ہے آپ نے کو امت والا بنانا. آئیے اگر فتوی کی کتاب دیکھنی ہے 26 پارہ دیکھیے آئیے فتوی کی کتاب دیکھنی ہے جس نے صحابہ کے دشمن سے اوپر کا فتوی لایا ہے رب کعبہ کی قسم اس کتاب میں لایا ہے. اور مفتی کون ہے میرا رب ہے. اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لیقیزا بہم الکفار اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ اوپر کی مثال اس طرح ہے سامنے ابو بکر کا نام لیا جائے سامنے صحابی کا نام لیا جائے وہ اندروں جو رہے وہ کھا جاتا ہے اندروں جو رہے وہ سڑ جاتا ہے اندروں جو رہے وہ ایمانداری چلتی رہی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں آئیے اس مثال سے کم کریے لیکن ذمہ دار جو ہے جس وقت فصل پک جاتی ہے اس وقت پھر وہ منڈی کا چناؤ کر جیت کے پاس آئے. آپ کی